یہ آپ کا لکھیمپور ہے، یہاں سے لے کر کے پنجاب تک آپ کو چیلنج ہے، ایک بھی سردار کو بھیک مانگتا ہوا دکھا دیجیے۔ پنجابی سردار سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا دکھا دیجیے، یہاں سے لے کر کے وہاں آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے۔ مسلمانوں میں دیکھیں گے ہٹھا کٹھا، الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ یہ بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ کٹورا اچھال رہا ہے۔ اتنی بے شک ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ربك بظلام للعبيد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بے شک بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے کشتی نوح کو جوتی سے لگایا تو نے نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے سر اٹھاتے تھے تکبر سے جو اصحاب الفیل بھیج کر تو نے ابابیل کیا دم میں ذلیل آج ادنا یہ ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل آگ گل ہو گئی جب ڈال گئے اس میں خلیل کس فریاد کرے تیرے سوا رب جلیل تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل تو ہی مظلوموں کا بڑا خوبصورت جلسہ چمکتی ہوئی پیشانی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ راحت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مصیبت میں صبر کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اگر نہیں ہوگا شکایت کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے چند سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں اسرائیل اور فلسطین کو سامنے رکھیے
اور سوالوں سے میرے پیغام کو سماعت کیجیے۔ چند سوال ہے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ جہاں سے بھی بچھو نکلے، چھوٹا یا بڑا، کوئی کاٹے کسی کو یا نہ کاٹے، اس کو جوتے سے لوگ مارتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ گلستہ میں لکھا ہے۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان کون ہے؟ نوشیروان بادشاہ کے حوالے سے یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، لوہا بہت طاقتور ہوتا ہے لیکن گل کیسے جاتا ہے؟ گلانے والی چیز کیا ہے؟ لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے مکمل تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ نوشیروان بادشاہ نے سوال کیا درباریوں سے، بے وقوف کو پکڑ کر کے لاؤ۔ سب سے پہلا بے وقوف آیا، پوچھا گیا کہ یہ کیسا بے وقوف ہے؟ کہا حضور یہ دوسرے کی دنیا بناتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ کہا یہ بھی بے وقوف ہے لیکن مہا بے وقوف ہمیں چاہیے۔ لایا گیا دوسرا بے وقوف، کہا کہ حضور یہ جس ڈھال پر بیٹھا ہوا تھا اسی ڈھال کو کاٹ رہا تھا۔ کہا یہ بے وقوف ہے لیکن مہا بے وقوف نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو جو سب سے بڑا دنیا کا بے وقوف ہے وہ دنیا کا بادشاہ ہے جو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے لیکن اپنے ہی ملک کے لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ لوگ تو ظلم سے برباد ہیں، یہ ظالم ظلم کی سزا میں برباد ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ لوہا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا طاقتور جس کو فولاد کہا جاتا ہے، لوہا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ لوہار کی بھٹی ہے، اس میں لوہا گیا، اس بھٹی اور بھاتی کی ہوا سے لوہا سرخ ہو گیا، گل گیا۔ اتنا زبردست طاقت والا فولاد وہ بھاتی کی ہوا سے گل گیا، لوہار کی بھٹی میں گیا، لوہا گل گیا۔ لوہے سے زیادہ طاقتور مظلوم کی آہ ہے، بھاتی کی بھٹی کی ہوا سے لوہا گل جاتا ہے، مظلوم کی آہ سے ظالم گل جایا کرتا ہے۔ بے شک۔ فلسطین کے حق میں دعا کیجئے، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی جان کی حفاظت فرمائے، ان کی طرف سے لڑنے والے کی اللہ بھرپور مدد فرمائے۔ خالق دو جہاں اپنے محبوب کے امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے، لٹ گئے مالو جان جل گیا شیعہ، لٹ گئے مالو جان جل گیا شیعہ، کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے، ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہے، کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہے، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجیے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر! جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب سرزمین دھوراہا، نعرہ تکبیر! شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا، ہم کو ایمان برا ہی مسا ہوتا، ہم کو ایمان برا ہی مسا ہوتا، اس کو گلزار جنت بنا دیجیے۔ کیا بات ہے! ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، سب کے ہاتھوں میں زور عصا دیجیے۔ کیا بات ہے! بڑا خوبصورت جلسہ اور بڑے اچھے سامعین،
دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے آمین۔ خدا کی مہربانی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بھائی پاس جا رہے ہیں، پنڈال کے نیچے نہیں ہے، سسرال میں ہے، یہ سب پتا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے بوتل میں سامنے پانی ہے، پانی اگر کسی کو نہ ملے، پانی نہ ملے تو اس کے لیے وہ داؤں پر کھیل جائے گا، جو اس کے پاس دولت ہے اس کو لٹا دے گا۔ لیکن اس خدا کی مہربانی دیکھیے، ادھر پیاس لگتی ہے ادھر پانی کا انتظام ہو جائے، پیاس بوجھ گئی، پانی اندر چلا گیا۔ اب دیکھیے اس خدا کا نظام، جو پیٹ میں جمع ہوا پانی تھا پیشاب کی شکل میں، اس کو باہر کر دیا۔ اس کے لیے نہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑی نہ علاج کی ضرورت پڑی، ہر روز اس کی مہربانی کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، آپ بمبئی وغیرہ گئے ہیں، آپ نے سمندر کے پانی کو چلو میں اٹھایا، حلق کے نیچے نہیں اترتا، اتنا کڑوا ہوتا، اتنا کھارا پانی سمندر کا حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ خوبصورت بہت ہوتا ہے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ لیکن اس خدا کی مہربانی دیکھیے، اسی پانی کو بادل نے سمندر سے اٹھایا، جب وہ آسمان کی بلندی کو پہنچا، وہاں سے خدا کی قدرت نے اس کو فلٹر کیا، وہ کھارا پانی زمین پر آنے سے پہلے میٹھا ہو جاتا۔ تیسری بات دیکھیے آپ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے پانی کا ذخیرہ کیا۔ ذخیرہ 2 جگہ ہوتا ہے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا ہے، ایک کیچڑ کے اندر ہوتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ذخیرہ کیسے ہوتا ہے؟ دارجلنگ جائیے، 8000 بلندی کے اوپر لوگ بستے ہیں، وہاں بلندی ہے، پہاڑ ہے، پلین نہیں ہے، اس میں پانی کا انتظام قدرت نے اس طرح کیا ہے کہ پانی کو برف کی شکل میں جما دیا، وہ رشتہ رہتا ہے اور انسانی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے۔ اب تیسری بات دیکھیے، پانی کا ذخیرہ کہاں ہوتا؟ کیچڑ میں، زمین کے نیچے کیچڑ سے پانی نکلا، لیکن جب آپ ہاتھ میں لیں گے، موٹر نے پانی کو کھینچا، ہاتھ میں جب پانی کو آپ لیں گے تو وہ چاندی کی طرح چمک رہا ہوگا، رنگ بھی اچھا، بو بھی اچھی، مزہ بھی اچھا، خدا کی قدرت۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا، 500 سال اللہ کے لیے رکوع کرنے والا، 500 سال اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا، اس گمان میں تھا کہ مہربانی میں دوسرے کو جنت ملے گی، محنت مزدوری پر مجھے جنت ملے گی۔ اللہ نے اس کے دماغ کا بھرم نکالا، جیسے آج دنیا کے دماغ کا بھرم اللہ نے نکال دیا کہ سپر پاور امریکہ ہے، طالبان کے ذریعے نکال دیا کہ سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور خدا ہے۔ حماس کے ذریعے اسرائیل کا بھرم نکال دیا کہ سپر پاور خدا ہے۔ ان کی تو اوقات بکری کے چالے سے زیادہ کچھ نہیں۔ بے شک تو دماغ میں تھا کہ مجھے اپنی محنت اور مزدوری کی بنیاد پر جنت ملے گی، فری میں جنت اللہ سے نہیں لوں گا، فری میں جنت دوسرے لوگ لیں گے، میں فری میں اللہ سے جنت نہیں لوں گا۔ اللہ نے اس کا علاج کیا، فرشتے کو بھیجا کہ جہنم سے دور رکھو، نظارہ کراؤ۔ جب جہنم کی گرمی تلوے میں آئی، دماغ کھولنے لگا، اس نے پانی مانگا، کہا اللہ نے فری میں بہت پانی پیا ہے، یہاں فری میں پانی نہیں ملے گا، قیمت دینی ہوگی۔ جان ہے تو جہان ہے، ایک گلاس لیتا ہے پیاس نہیں بجھی، دوسرا گلاس لیا پیاس نہیں بجھی، ایک ایک کر کے گلاس بائی گلاس پانی لیتا گیا، اس کی پیاس بڑھتی چلی گئی، پیاس نہیں بجھی، 5 گلاس میں 500 سال کی نیکی چلی گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی گئی۔ اب اللہ کے پاس آیا، کیا فری میں جنت لینا چاہتے ہو یا اپنی محنت اور مزدوری کی بنیاد پر جنت میں آنا چاہتے ہو؟ سجدے میں گر گیا، مالک جنت بھی تیرے فضل پر ملا کرتی ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، کیسی زمین بنائی، آب رواں کے اندر
مچھلی کے تیرنے کو آبے رواں بنایا، تعریف اس خدا کی۔ بڑا خوبصورت جلسہ خدا کی احسان فراموشی کے حوالے سے، خدا کی احسان شناسی کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ ہے، بڑے عظیم لوگ ہیں، اتنی دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں لیکن محسوس کرا رہے ہیں کہ ابھی آپ جلسے میں بیٹھے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ اللہ نے زندگی دی، موت رکھ دیا۔ اس کا ایک لائن میں جواب ہے، موت کے بغیر خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تندرستی دیا، بیماری مسلط کر دیا۔ بیماری اس لیے رکھی تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ اللہ نے امیری رکھی، اس کے اوپر غریبی مسلط کر دیا تاکہ خدا کا بندہ جب اس کی نعمت کھائے تو اس کا نام لے، نمک حرام نہ۔ اللہ نے جنت رکھی، اس کے اوپر دوزخ مسلط کر دیا تاکہ خدا کے بندے کے دل میں اس کا خوف ہو، وہ اس کے خوف سے بے خوف نہ ہو جائے۔ جنت کو اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ اس کا دیدار جنت میں ہو۔ جنت کو اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ خدا کے بندے کی ملاقات خدا سے ہو، اس لیے اللہ نے جنت کو رکھا۔ لیکن ایک نقطے کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا میں نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا نہیں ہے، جنت میں دے گا۔ دنیا میں دے دیتا تو بھلا ہو جاتا، چھپر پھاڑ کر کے دے دیتا، مزے سے زندگی گزارتا، لیکن اس نے ہمارے لیے جمع کر کے ذخیرہ کر کے جنت میں رکھا ہے، وہ دنیا میں دیتا ہے۔ دو وجہ سے اس نے ہماری نیکی کا صلہ دنیا میں نہیں دیا۔ یہ دنیا پانی ہے، جنت باقی ہے۔ یہ دنیا چھوٹی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ اگر اپنی نیکی کا صلہ دنیا میں لیتے وہ ختم بھی ہو جاتا اور اس دنیا میں وہ صلہ سماتا بھی نہیں، اس لیے اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمارے تمام کامیابی کا صلہ جنت میں رکھا ہے۔ انشاءاللہ جنت پر ایمان رہے گا، نیکی مگر فرصت سے کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، مقامات آہو فغار بھی ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ تیسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو شاعری ہو رہی تھی، محسوس یہ ہو رہا تھا کہ شاعری ہوتی رہے اور لوگ سنتے رہے۔ اللہ ایسی عقیدت، ایسا سچا عشق نبی سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، کنیا کے بھی مانگو، دولہا کے بھی مانگو، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھایا، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھایا۔ بیداری کو ٹٹول کر کے تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے، ایک راز کی بات بتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کی کتنی زمین کو فتح کیا؟ 11 لاکھ مربع میل، 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا۔ حضرت ابو بکر نے 11 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا۔ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا۔ حضرت عثمان نے 44 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے 64 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا۔ اتنی بڑی زمین میں جس سال نبی کی پیدائش ہوئی، ایک بھی عورت کو بیٹی نہیں ملی، سب کو بیٹا ملا۔ اتنی بڑی دنیا، اس میں کسی بھی عورت کو بیٹی پیدا نہیں ہوئی، ہر عورت کو بیٹا ملا۔ اس کا راز لکھا ہے کہ اس دور میں بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا،
ایک طرف نبی کی آمد ہو رہی ہے اور اللہ کا فیصلہ ہو رہا کہ میرے نبی رحمت بن کر کے آ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں دیا۔ ایک بات راستہ، مکہ چھوڑ کر کے نبی مدینہ آ رہے ہیں، ہجرت کا حکم ہے، آپ مکہ کو چھوڑ رہے اللہ کے لیے، مدینہ آ گئے۔ جو لوگ مکے میں تھے اس سے کہا گیا کہ تم کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑے گا، جہاں میرا نبی ہوگا وہاں تمہیں رہنا ہوگا۔ مکہ فتح بھی ہو گیا، مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوئی، جہاں نبی تھے وہاں صاحب۔ تیسری بات سنیے، قرآن نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ چاند بڑھ کر کے ہے یا چراغ بڑھ کر کے ہے دکھانے کے لیے؟ چاند روشن ہوتا ہے دنیا کو روشن کرتا ہے، چراغ روشن ہوتا ہے دنیا کو روشن کرتا ہے۔ چاند اور چراغ دونوں برابر، لیکن جو خوبی چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ چراغ چاند سے بڑھ کر کے ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ انگلی کا اشارہ ہوا چاند کے اوپر، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دونوں ٹکڑے کو اللہ نے ملایا ہی نہیں، الگ ہی رہ دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ نبی کا معجزہ تھا اور خدا چاہتا تھا کہ میرے نبی کا معجزہ قیامت تک باقی رہے، اس لیے چاند کو الگ رکھا، ملایا۔ ایک نقطے کی بات سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں، اور نبی کا روزہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ دونوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 450 کلومیٹر بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، 4-5 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اب نبی کا روزہ مدینے میں، اللہ کا کعبہ خانہ کعبہ مکے میں، دونوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ نبی کا روزہ جہاں تھا وہاں کعبہ کیوں نہیں؟ جہاں کعبہ تھا وہاں نبی کا روزہ کیوں نہیں؟ اس راز کو بتا رہا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ پہلی فرصت میں نبی کی زیارت کریں گے، حج عمرہ کی سعادت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ پہلی فرصت میں اللہ ہم سب کو اس سعادت سے مالا مال فرمائے۔ اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، نبی کا روزہ کہاں ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ اگر خانہ کعبہ مکے میں ہے، نبی کا روزہ بھی مکے میں ہوتا، تو جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا اس کا دھیان نبی کے روزے پر چلا جاتا، جو نبی کے روزے پر ہوتا اس کا دھیان خانہ کعبہ پر چلا آتا، عاشق کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے روزے کو 450 کلومیٹر دور کر دیا۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ۔ آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے، آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، کعبہ تو دیکھ۔ بڑا خوبصورت جلسہ، بڑے عظیم ماحول میں، سیرت کی برکت سے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول نے مجمع سے خطاب کیا، میری سنت کو قبول کرو ورنہ میرے امتی نہیں رہو گے، یہودی اور عیسائی بن جاؤ گے۔
امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے، مسلمانوں کا مردہ جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو 80% مردے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کا جواب لکھا کہ جنہوں نے زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑا، اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے منہ موڑ دیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کی پہچان چاہیے تو فرض کو پکڑ کر کے رکھنا ہوگا، واجب چھوٹے نہیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا، سنت پر قائم رہنا ہوگا۔ جس دن کسی نے غلطی کی واجب چھوڑا اس کی سنت بھی چھوٹ جائے گی، اور جس کی سنت چھوٹ گئی، واجب چھوٹ گیا، اس کا فرض بھی چھوٹ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اس کو اپنی پہچان سے محروم کر دے گا۔ آپ کو ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، معراج میں نبی گئے، معراج کہاں ہے؟ بیت المقدس سے اٹھے، آسمان پر گئے، آسمان بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد آئے عرش پر، عرش کے بعد دنیا ختم ہو گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مالک کہاں زمین پر تھا، کہاں عرش پر آ گیا، اس کے بعد دنیا ہی ختم۔ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن میرا امتی تیرے پاس کیسے پہنچے؟ ابھی دل میں خیال آیا تھا، اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا کہ آپ کا امتی سجدے میں ہوگا، روحانیت میں عرش تک پہنچ جائے۔ جب تحفے کو لے کر کے آئے تو سب سے پہلے وہ تحفہ ابو طالب کو پیش کیا، چچا کو پیش کیا۔ چچا یہ نماز کا تحفہ ہے، اس کو قبول کر لیجئے، میرے دل میں سب سے زیادہ عزیز اور محترم آپ ہیں، اس محترم تحفے کو میں نے آپ کے نام کیا ہے۔ ابو طالب نے کہا سجدہ کیسے کرتے ہیں دکھاؤ۔ اللہ کے رسول سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ اللہ کے رسول سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ ابو طالب نے کہا مجھے سجدہ قبول نہیں، سر تو نیچے چلا جاتا ہے، سری منہ پر آ جاتی ہے۔ نبی کے سجدے میں جس ابو طالب نے عیب لگایا، اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کو داڑھی رکھنے کی عادت نہیں ہے توبہ کر دینا، یار غلط عادت ہے، گناہ ہو، آپ کا ایمان سلامت رہے گا، لیکن آپ نبی کی سنت پر جسارت مت کیجیے، نبی کی سنت کا مذاق نہیں اڑانا، ایمان چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت نبی کی پسند ہے، جو نبی کی پسند میں عیب لگائے وہ اس کے بعد مسلمان نہیں کہتا۔ ایک خاص بات ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ۔ فرعون نے 3 لاکھ جادوگروں کو جمع کیا۔ وہ جادوگر جس اونٹ پر بیٹھ کر کے آئے تھے رسی لے کر کے، اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ 3000 اونٹ پر مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آئے، جادوگروں کی تعداد 3 لاکھ ہے، 100 چوٹ سوار کی، 1 چوٹ لوہار کی۔ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، سارے جادوگر شکست کھا گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا میرے مالک، کلمہ تو فرعون کو پڑھنا تھا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، جادوگر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آیا، موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آیا، موسیٰ یہ تمہارے بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری نقل ہی نقل اتار رہے تھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ ان کو جہنم میں بھیج دوں، اس لیے کلمے کی توفیق دی ہے مسلمان ہو گئے۔ جو محبوب خدا کی دوست و صورت بناتا ہے، خدا کو پھر اس کی اس خدا کو بھی پھر اس کی اس ادا پہ پیار آتا ہے۔ جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے، خدا کو بھی پھر اس کی اس ادا پہ پیار آتا ہے۔ میرے محبوب کو ہوگی عظیم
طبیعت ترک سنت پر بھلا عاشق کبھی محبوب کا دل خود دکھاتا ہے، جو عہد پر فتن میں زندہ کر دے ایک سنت کو، ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہے بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، قبلہ بدل جائے گا۔ ایک آدمی نے کتاب میں پڑھا تھا جس کا سر بڑا ہوتا ہے، داڑھی بڑی ہوتی ہے، وہ بہت بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ زیادہ عقل مند کو ٹھوکر بھی زیادہ لگتی ہے۔ کینچی تلاش کرنے لگا، یار سر کو تو چھوٹا کر نہیں سکتے، داڑھی مگر چھوٹی کر سکتے۔ کینچی تو ملی نہیں، جلدی میں بہت زیادہ تھا۔ کینچی جب نہیں ملی تو دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، سوچا چراغ سے داڑھی کو چھوٹی کر لیا۔ بس مٹھی پر داڑھی ہاتھ میں لیتا ہے، جو مٹھی سے باہر وہ پبلین سے باہر۔ جیسے ہی چراغ سٹایا مٹھی چھوٹ گئی، پتلون کے چکر میں لموٹی چلی گئی۔ یہ آپ کا لکھیم پور ہے، یہاں سے لے کر کے پنجاب تک آپ کو چیلنج ہے، ایک بھی سردار کو بھیک مانگتا ہوا دکھا دیجیے۔ پنجابی سردار سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا دکھا دیجیے، یہاں سے لے کر کے وہاں آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے۔ مسلمانوں میں دیکھیں کہ ہٹھا کٹھا، الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ یہ بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ کٹورا اچھال، اتنی بے شرمی سے بھیک مانگ رہا ہے۔ ٹوکنے والے نے پوچھ دیا کہ ہٹا کٹا ہو، کام نہیں کرتے ہو؟ کہا یہ میرا خاندانی پیشہ ہے، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، لیکن آپ کو ایک بھی سردار یہاں سے لے کر کے پنجاب تک بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آیا۔ دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں سردار کی، ایک بھی سردار آپ دکھا دیجئے جس کو داڑھی نہ ہو، پگڑی نہ ہو، ایک بھی سردار آپ کو نظر نہیں آئے گا بغیر داڑھی کے، بغیر پگڑی کے۔ سچائی یہ ہے کہ اس ہندوستان میں سردار کی تعداد اتنی کم ہے جیسے آٹے میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد سردار کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے۔ لیکن پھر فرق کیوں ہے؟ سردار تو عزت کی زندگی گزارے اور مسلمان ذلت کے گڑھے میں پہنچے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سردار نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا اور ہم نے پیر کے نیچے روم ڈالا، اس لیے وہ عزت کی چوٹی پر پہنچ گیا، ہم ذلت کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، بولا جواب ہے ان کا، جواب کیا ہوگا، مدار کار ہے ہو پہ رسول پہ برنا، عمل ہزار ہو اچھے ثواب کیا